دینے والی ذات بڑی بے نیاز ہے. جو سچے دل سے مانگتا ہے وہ اپنی جھولی بھری ہوئی ہی لے کے جاتا ہے. السلام علیکم. دعائیں مانگا کریں، جھولیاں پھیلایا کریں. دینے والی ذات بڑی بے نیاز ہے. جو سچے دل سے مانگتا ہے وہ اپنی جھولی بھری ہوئی ہی لے کے جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور آپ مجھ کو سنتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں. حجاج بن یوسف کو کسی نے خبر دی کہ ایک شخص ہے جو 20 سال سے غلاف کعبہ کو پکڑے دعائیں مانگ رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حجاج اس آدمی کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی اندھا ہے اور اللہ سے آنکھیں مانگتا ہے. 20 سال گزرنے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. حجاج نے اس سے کہا، اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دیں لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی خاص چیز ضرور دی ہوگی جو آنکھوں کا نعم البدل ہوگی. اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے آنکھیں تو ملی نہیں لیکن نعم البدل بھی نہیں ملا. حجاج نے اس کو اپنی تلوار دیتے ہوئے کہا، اچھا یہ میری تلوار رکھو، میں 3 دن بعد یہی کعبہ کے پاس آؤں گا. اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئی ہوئیں تو تجھے قتل کر دوں گا. 3 دن بعد جب حجاج واپس وہاں آیا تو اس شخص کی بینائی واپس آ چکی تھی، اس کی آنکھیں واپس آ چکی تھی. حجاج نے کہا، اب تجھے معلوم ہوا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست کو 1 سال پہلے کینسر ہوا تھا. بتاتے ہیں کہ میں جس ہسپتال میں تھا وہاں ایک شخص آیا، اس کو بھی کینسر تھا. ڈاکٹرز نے کہا آپ کے علاج پر اتنا خرچ آئے گا. اس نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. کسی نے اس کو کہا کہ اللہ سے تہجد میں اٹھ کر مانگو، اللہ ضرور پیسوں کا انتظام کر دے گا. اس شخص نے نہ جانے کس طرح اللہ سے مانگا کہ چند دن بعد اس کا کینسر ہی ختم ہو گیا. ہسپتال والے حیران تھے کہ سارے ٹیسٹ کلیئر آ گئے. اسی طرح ترکستان کا بادشاہ لمبی عمر کا خواہاں تھا، لمبی عمر کی خواہش رکھتا تھا. وہ مرنا نہیں چاہتا تھا. اس کے حکیم و طبیبوں نے بتایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہے. آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو ایک ایسی دوا دیں گے، ایک ایسی دوا بنا دیں گے جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے. ترکستان کے بادشاہ نے 10 لوگوں کا ایک وفد تیار کیا اور یہ وفد ہندوستان کے راجا کے پاس بھجوا دیا. اس وفد میں ترکستان کے طبیب بھی شامل تھے، جو حکیم ہیں وہ بھی شامل تھے، اور بادشاہ کے انتہائی قریبی مشیر بھی. وفد نے ہندوستان کے راجا کو ترک بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا. راجا نے پیغام پڑھا، کہکا لگایا، سپاہی بلوائے اور وفد کو گرفتار کروا دیا. راجا گرفتاری کے بعد انہیں سلطنت کے ایک بلند و بالا پہاڑ کے قریب لے گیا. اس نے پہاڑ کے نیچے خیمہ لگوایا. ان 10 لوگوں کو اس خیمے میں بند کروایا اور اس کے بعد حکم جاری کیا کہ جب تک یہ پہاڑ نہیں گرتا تم لوگ اس جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے. اب کیا تھا؟ راجا نے اپنا فوجی دستہ وہاں چھوڑا اور واپس شہر آ گیا. ترکستان وفد کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی. وہ پہاڑ کو اپنی مصیبت سمجھنے لگے.
مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ وہ صرف کھانا کھانے، رفع حاجت یا پھر وضو کرنے کے لیے سجدے سے اٹھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم خدا کی معرفت حاصل کر لو تو تمہاری دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا۔ ایک دن زلزلہ آیا، زمین دائیں سے بائیں ہوئی، پہاڑ جڑوں سے ہلے اور چٹانیں اور پتھر زمین پر گرنے لگے۔ ان 10 لوگوں اور سپاہیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ راجا کے سپاہی ان 10 لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے راجا کو سارا ماجرا سنایا۔ راجا نے بات سن کر کہکا لگایا اور اس کے بعد ان 10 ایلچیوں سے کہا آپ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے یہ واقعہ سناؤ اور اس کے بعد اسے میرا پیغام دو۔ اسے کہو 10 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بلکہ اسی طرح 10-20 لاکھ عوام کی بد دعائیں بادشاہ کی زندگی اور اقتدار دونوں کو خاک میں ملا سکتی ہیں۔ تم اگر لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہو تو لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو۔ تمہیں کسی بوٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میرے دوستو، ناممکن تو مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے تو سب ممکن ہی ممکن ہے۔ کن کہا اور ہو گیا، لہذا دعا مانگیے اپنے لیے، اپنے پیاروں اور دوستوں کے لیے، اور دیکھیں رب کیسے نگاہ کرم فرماتا ہے۔